اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر، وکان عرشہ علی الماء، ہر زندہ چیز کو پیدا کیا گیا پانی سے، وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے اور اپنی بیوی کو صحرا میں اکیلے چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عطا کیا؟ زمزم، یعنی پانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچانا تھا تو ان کی ماں نے انہیں کہاں ڈالا؟ پانی میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچنے کے لیے نکلے تو کیسے بچے؟ جب پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جب صحرا میں ان کے ساتھی پیاسے تھے تو عصا سے کیا چیز آئی؟ پانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملنے گئے تو مچھلی کہاں پر عجیب انداز سے گئی تاکہ جگہ کا پتہ چل سکے؟ پانی میں۔ اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئیں گے تو ان کے بالوں سے کیا بہہ رہا ہوگا؟ پانی۔ صحیح مسلم کی حدیث معراج کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی جنت میں اور 2 ظاہری یعنی دریائے نیل اور دریائے فرات۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ماڈرن ہائیڈرولوجی اور سیٹلائٹ میپنگ کے مطابق نیل جھیل وکٹوریا سے اور فرات ترکی کے پہاڑوں سے نکلتی ہے، تو پھر اس کا جنت سے کیا تعلق ہے؟ دراصل جدید سائنس دریاؤں کا صرف ظاہری بہاؤ سرفیس فلو دیکھ سکتی ہے، لیکن کسی بھی دریا کی اصل زندگی وہ گہرے زیر زمین چشمے اور ڈیپ ایکوفائرز ہوتے ہیں جو پانی کو اتھاہ گہرائیوں سے اوپر دھکیلتے ہیں۔ حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ جدید جیولوجی آج بھی زمین کی گہری تہوں یعنی مینٹل میں موجود پانی کے اس تاریک نیٹ ورک اور اس کے الٹیمیٹ سورس کو ٹریس کرنے میں مکمل ناکام ہے۔ جب سائنس ان دریاؤں کے آخری سورس، فائنل سورس، الٹیمیٹ سورس تک پہنچنے میں بے بس ہے تو یہ نظریہ انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے کہ زمین کی ان ناقابل رسائی گہرائیوں میں کچھ ایسے پوشیدہ ڈائمینشنل پورٹلز، مائکرو گیٹ ویز موجود ہو سکتے ہیں جہاں سے جنت کے پانی کا تعلق براہ راست ہماری دنیا کے پانی سے جڑ سکتا ہو۔ یہ دریا محض بارش کا پانی نہیں بلکہ کسی دوسری ڈائمینشن سے رسنے والی الہامی توانائی کا جیتا جاگتا مظہر ہو سکتے ہیں۔